بھی رہی ہوگا۔ حضرت افسوس کا مقام ہے، اہل علم کا اعتراض میری تقریر پہ ہوا جب میں جہیز کے خلاف میں نے تقریر کیا تھا، ہے نا۔ مطالبات جو ہوتے ہیں، ڈیمانڈ جو ہوتا ہے، تو اس میں وہ بھی ملوث ہے جو اسپلنڈر کا ڈیمانڈ کرتا ہے، جو 1,00,000 2,00,000 روپے کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسے کہا مولانا عیسیٰ کی تقریر اچھی نہیں ہوئی، اور انہیں علت اور دلیل کیا دیا کہ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے وراثت سے دینے لگے تو پھر ہم جہیز کا مطالبہ بند کر دیں گے۔ اگر یہی علت تم بیان کر رہے ہو تو بڑے گھاٹے اور خسارے کا تم سودا کر رہے ہو، مطالبہ کر کے، ڈیمانڈ کر کے۔ اگر یہی علت بیان کر رہے ہو کہ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ دے دے تو ہم جہیز کا مطالبہ بند کر دیں گے، تو یہ خسارے کا سودا ہے نا، نقصان کا سودا ہے نا، یہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہو رہا ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تم اس کے ماں باپ سے کہو کہ اس کے وراثت کا جو حق ہے وہ آپ مجھے دے دیجیے، شرعی طور پہ بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اور شریعت کا جو اصول اور جو اس کے قوانین ہے اس سے آپ واقف بھی ہو جائیں گے، ہے نا۔ لیکن اس کو پس پردہ رکھ کر کے، اچھا جس نے یہ اعتراض کیا، کیا اس نے اپنی بہنوں کو یا اس کے والدین نے اپنی بیٹی کو وراثت سے حق دیا ہے، یا کبھی اس کے تعلق سے اس نے سوچا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کو اپنی وراثت سے ہمیں دینا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب ناخوادہ لوگوں کی علامت اور پہچان ہے، جس کے سینے میں خدا کا خوف ہوگا اور خشیت الہی سے اگر اس کا قلب منور و مجلہ ہوگا، وہ کبھی اس قسم کی بات اپنی زبان پہ لا ہی نہیں سکتا، اور اپنی غلطی اور اپنی ناسمجھی کا اعتراف وہ ضرور کرے گا، ہے نا۔ بہرحال میں تو کبھی بھی یہ کہوں گا کہ ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا اور سختی کے ساتھ کسی سامان کی فرمائش کرنا جس سے لڑکی والے سودی قرض میں مبتلا ہو جائے، یہ شرع کبھی جائز نہیں، ہے نا۔ شریعت مطہرہ نے آسانی کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ سختی کا، ہے نا۔ کسی بھی معاملے میں تم اعتدال سے اگر کام لے رہے ہو تو وہ تو چلے گا، لیکن اگر تم نے زیادتی کیا تو پھر وہ شریعت کے نزدیک ناگوار اور نامناسب ہی مانا جائے گا۔ لہذا شریعت کے اصول کو خواہ وہ اہل علم ہو یا جاہل ہو، تمام کو شریعت کے اصول پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ عالم اگر شریعت کے اصول پہ عمل نہ کرے اور عالم ہی اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے تو عالم کے شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے جاہل کے لیے یا اس عالم کے لیے جائز ہو جائے گا، جی نہیں۔ اگر کوئی اہل علم اصول شرع کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے جس طرح ایک جاہل اصول شرع کی خلاف ورزی کرتا ہے نا۔ شریعت کے اصول میں دونوں برابر ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا اصول شرع کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اور آج علماء پہ پبتیاں کسی جاتی ہیں، برا بھلا اسے کہا جاتا ہے نا۔ تو جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں علماء کے تعلق سے کہ انہوں نے ڈبا دیا، دھسا دیا، موا دیا، برباد کر دیا، قوم کو تباہ کر دیا، وہ اپنی فکر کرے، اپنی عاقبت کو سدھارنے کی فکر کرے۔ ارے علماء کا احسان تمہارے اوپر ہے جو شریعت کے احکام تم تک پہنچاتے ہیں، اگرچہ وہ بے عمل ہو، اور بے عمل آپ کیسے کہیں گے علماء کو؟ شریعت جس کو بے عمل کہے گی اسی کو نہ آپ بے عمل کہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے، کوئی عالم شراب پیتا ہے، کوئی عالم چوری کرتا ہے، کوئی عالم زنا کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی عالم داڑھی مڈواتا ہے، پھر جب یہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے آپ نے اسے کیسے بے عمل کہا؟ آپ نے اس کو بے عمل کیسے گردانا؟
جب وہ اپنی داڑھی کو نہیں مڈواتے، وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ جوا نہیں کھیلتے، وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر آپ نے اسے کیسے آپ نے اسے یہ کہہ دیا، کیسے آپ نے اس عالم کو بے عمل کہہ دیا، یا اس سے آپ نے برا بھلا کہا؟ شریعت جس کو برا بھلا کہے اس کو نہ برا بھلا کہیں گے، تو آپ کے کہہ دینے سے کوئی عالم برا نہیں ہو جاتا جب تک کہ شریعت اس سے نہ کرے، ہے نا؟ آپ لاکھوں علماء کی شکایت اور اس کی غیبتیں اور اس کے تعلق سے بکواس کرتے رہے، آپ اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں، تباہ ہو، جبکہ کسی مومن کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ جاہل ہو عالم ہو۔ کسی مومن کی دل شکنی جائز نہیں ہے، کسی مومن کے اوپر آپ الزام تراشی نہیں کر سکتے، کسی مومن کے اوپر آپ تہمت نہیں لگا سکتے، کسی مومن کو آپ برا بھلا نہیں کر سکتے۔ تو یہ عام مومنوں کے تعلق سے جب شریعت کا یہ حکم ہے، تو پھر خاص لوگوں کی تذلیل کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کسی کے تعلق سے حسن ظن کا عادی بنائے۔ آج حسن ظن کا تو خاتمہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جہاں دیکھیں بدگمانی ہے نا، حسن ظن کسی کے اندر پایا ہی نہیں جا رہا ہے، بلکہ بدگمانی کا ہی سب شکار ہے، جبکہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے حسن ظن کا عادی ہونی چاہیے۔ مولا عز و جل ہم سب کو اپنے احکام اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا عامل بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔